اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و السلام محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، یہ دن جو اب گزر رہا ہے اور یہ شام جو آنے لگی ہے، قیامت کی شب لے کر آئے گی۔ اس غریب الوطن مولا کہ جس کی مہمانی کا شرف ہم سب کو نصیب ہوا، بس ایک رات کا مہمان ہے اور کل کا دن اس کی شہادت کا پیغام لے کر آئے گا۔ ہماری حیثیت تو نہیں کہ ہم اپنے مولا کو کچھ نذر کریں، لیکن چونکہ ایک ہی چیز ہے کہ جو انسان کے خون سے بنتی ہے اور آنکھوں سے چھلک جاتی ہے کہ جسے آنسو کہتے ہیں، بس یہی چیز ہے کہ جو ہم اپنے مولا کو نذر کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے 8 دنوں میں الحمدللہ کہ یہ سنا اور سمجھا، یہ جانا کہ جب کوئی کام کر دے، کوئی کام انجام دے آپ کے لیے، تو اس کی اجرت واجب ہو جاتی ہے، اس کا پیمنٹ کمپلسری ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اجر رسالت ادا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر سب پہ واجب ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت الا المودۃ، مودت کے سوا اور کچھ نہیں، تو پھر مودت ہی دینا ہے اور کچھ ہم دے نہیں سکتے۔ اور پھر اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قربا کو ہی دینا ہے، تو پھر ہم اور کسی کو دے نہیں سکتے۔ اور چونکہ یہ اجر واجب ہے، لہٰذا ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرش اتنا عظیم فرش ہے، یہ بزم اتنی عظیم بزم ہے کہ جب انسان یہاں آتا ہے تو اجر رسالت خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ پروردگار اسی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے یا رسول سے یہ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ میرے قربہ سے مودت کرے۔ اس کے بعد اسی آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ایک نیکی میں 10 گنا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو ایک نیکی میں 10 گنا اضافہ کرتا ہے، اور وہ ہے کہ جو غفور ہے اور شکور ہے۔ وہ ہے کہ جو غفور ہے یعنی معاف کر دینے والا، مغفرت کر دینے والا، اور جو شکور ہے شکریہ ادا کرنے والا۔ ذرا سوچئے کہ جب کوئی عزاداری کے لیے آتا ہے تو اس کی عظمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک نیکی میں 10 گنا اضافہ کریں گے۔ تو اگر تم نے ایک آنسو بہایا ہے تو ہم 10 کا ثواب لکھیں گے، اگر تم نے ایک مجلس میں شرکت کی ہے تو ہم 10 کا ثواب لکھیں گے، تم نے اگر دل سے ایک مرتبہ میرے ولی کا نام لیا ہے تو ہم 10 کا ثواب لکھیں گے، اور تم نے اگر یہاں سے ایک نیکی سیکھی ہے تو ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے۔ تو ایک درود پڑھے نا مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم نے اگر یہاں بیٹھ کر ایک درود بھیجا ہے تو ہم 10 کا ثواب لکھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو سلسلہ ہے، اور اللہ وہ ہے جو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو وعدے ہمیشہ پورے کرتا ہے۔
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو وعدے ہمیشہ پورے کرتا ہے، اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ غفور ہے اور شکور ہے، کہ جب یہاں انسان آ جاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان مجالس میں جائے کرے، اس احترام کے ساتھ جائے، باوضو جائے کہ ہم کائنات کی سب سے بڑی عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں، اور اگر خلوص دل انشاءاللہ کہ اس میں ملا ہو، شامل حال ہو، تو پھر وہ چیز قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار وہ چیز قابل قبول ہو گئی تو اللہ 10 گنا اس کے ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ایک بار جب اضافہ کر دیتا ہے تو بھی اس کی رحمت کو قرار نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ پھر ہم غفور ہیں، پھر ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، پھر ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور ہم شکور ہیں کہ ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر انسان درک کر لے کہ اجر رسالت اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، تو وہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو محمد و آل محمد کی مرضی کے برعکس ہو۔ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ان کی تعلیمات کے خلاف ہو، ہم ایسا کام کریں جس سے ان کی خوشنودی حاصل ہو، ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے ان کی قربت حاصل ہو۔ اور عزیزان گرامی، عزاداری سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر فطرت سے سمجھ لیجئے، پھر فطرت سے سمجھ لیجئے کہ انسان جب اپنی زندگی کے آخری مراحل میں پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو کم یاد رکھتا ہے کہ جنہوں نے اس کا خوشی میں ساتھ دیا، ان لوگوں کو زیادہ یاد رکھتا ہے کہ جنہوں نے اس کا غم میں ساتھ دیا، ان لوگوں کا احسان زیادہ مانتا ہے کہ جنہوں نے ان کی اولاد کے ساتھ بھلائی کی، جنہوں نے ان کی اولاد کے ساتھ بھلائی کی۔ اگر آپ اس وقت شہزادی کے غم میں یہاں موجود ہیں تو اس کو بی بی میدان محشر میں یاد رکھیں گی۔ اگر آج آپ ان کے بچوں کا پرسہ انہیں دینے آئی ہیں تو بی بی اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بس 2-3 نقطات ہیں کہ جن کو پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی میری حسب حیثیت ایک کوشش رہی ہے، بہت ہی حقیر ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، ایک ماڈسٹ اٹیمپٹ میں نے کیا ہے کہ زندگی سے، فطرت سے انسان سمجھے کہ اجر رسالت کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، پہلا نقطہ یہ ہے کہ بہت سی مستند کتابوں میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک جاہل عرب بدو، جو ٹرائبلز تھے نا وہاں، سب کے سب تو اچھے خاندان سے نہیں تھے، خاندان تو 2-4 ہی اچھے تھے، قبیلے تو 2-4 ہی اچھے تھے، باقی سب وہی تھے کہ جن کو جناب سیدہ نے خطبے میں کہا تھا کہ تم وہ تھے کہ جو اسی پیالے سے پانی پیتے تھے کہ جس سے تمہارے جانور پیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے تمہیں یہ شعور دلایا کہ نجس اور پاک کا فرق کیا ہے، یہ بی بی نے تعارف کروایا ہے عرب سوسائٹی کا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک جاہل بدو آیا اور اس نے کیا سوال کیا؟ بھائی ہر کوئی سوال اپنے لیول کا کرتا ہے۔ اس نے آ کر کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اجر رسالت ہمیں دینا ہوگا۔ کہا ہاں دینا ہوگا۔ کہا کیا دینا ہوگا؟ کہا قربا سے مودت ہے۔ رسالت ماب نے اسے وہ حدیث سنا لی جو اس نے پہلے بھی سن رکھی تھی، اصحاب سے سن رکھی تھی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ پوچھتا ہے ایک عجیب سوال۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس جاہل بدو نے پوچھا، I'm setting a premise، جو اس جاہل بدو نے پوچھا وہی چیز لوگ تفسیر میں بھی لکھ گئے، وہی چیز لوگ تفسیر میں بھی لکھ گئے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مفکر ہے، ایک کتابوں کو چھاننے والا عالم ہے، ایک اپنے مسلک اور فکر کا بہت بڑا جاننے والا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ اس کی سوچ بالکل ایک جاہل انسان کے جیسی ہو جائے؟ کیونکہ جاہل بدو نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کس سے محبت کرنی ہے؟ کن کے قرابت داروں سے؟ آپ کے قرابت داروں سے یا اپنے قرابت داروں سے؟ اب آپ مسکرا رہے ہیں، میں کیا کروں بھائی؟ لکھنے والے نے تو تفسیر میں یہ بھی لکھ دیا کہ اپنے قربا سے محبت کرو۔ بے شک اپنے قربا سے محبت کرو، بے شک کرو، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے رزق میں، اس کی نیکی میں اور اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں کہ جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔
یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے پریشانیاں چلی جائیں تو جتنے رشتہ دار ہیں اگر ان سے آپ کے ٹرمز خراب ہے ٹھیک کر لیجئے, اللہ راضی ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی یہ تو ہمارے قربا کی اہمیت ہے. اب سوچئے رسول کے قربا سے اگر آپ کے ٹرمز ٹھیک نہیں ہیں تو کیا ہوگا. تو عزیزان گرامی پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول اللہ, بیچارہ سادہ سا آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ میں اپنے قرابت داروں سے محبت کروں, as if that's an option, یا آپ کے قرابت داروں سے محبت کروں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے قرابت داروں سے ویسی محبت کرو کہ جیسے رشتہ داروں سے کی جاتی ہے, لیکن اجر رسالت ادا کرنے کے لیے میرے قربا سے, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. ایک درود پڑھیں. جل فرجم. ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو عبداللہ ابن عباس کے, جو ان کے یہاں ہمارے بھائیوں کے یہاں اہل سنت میں بہت بڑے راوی مانے جاتے ہیں, اور ان سے ہماری کتابوں میں بھی بہت ساری روایات آئی ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا تو لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یہ اجر جو ہم پر اب واجب ہو گیا, بھائی اچھے مسلمان ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ واجب ہو گیا تو اسے کیسے ادا کر لیں, اگر کچھ واجب ہو گیا تو اسے کیسے ادا کر لیں. بھائی نماز واجب ہو گئی, میں تو کچھ نہیں جانتی, جو جانتے ہیں ان سے پوچھئے کہ پورا قرآن اگر آپ چھان کر رکھ لیں, پڑھ لیں, ساری تفاسیر پڑھ لیں, کبھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اصلاً نماز کا طریقہ کہاں سے آیا. اگر آپ قرآن کو پر سے فالو کر کے کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ 2 رکعت نماز بھی انجام نہیں دے سکتے اگر درمیان میں رسول کا پریکٹیکل وسیلہ نہ ہو, اگر اس کی مہربانی نہ ہو تو انسان 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ نیک مسلمانوں کے سمجھ میں آ گیا, جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے یہ اجر ادا کریں. کہا میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میرے قرابت داروں کی مودت کو اپنی دل میں جگہ دے دو, مودت کرو ان سے, ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں, تو اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ علی و فاطمۃ وہم بنوہا, کہ ان کے بیٹے. عزیزان گرامی اس میں سب کے سب آ گئے, وابنہ ہما میں جتنے بیٹے ہیں علی و فاطمہ کے, یعنی ہدایت کا سلسلہ پہچنوا دیا, امامت کا سلسلہ پہچنوا دیا. اب یاد رکھنا کہ حسن و حسین تک تمہاری محبت وہیں تک رک نہیں جانی چاہیے. یاد رکھنا کہ علی و فاطمہ کی اولاد سے اگر محبت کرتے رہو گے, ہر زمانے میں ان کی اولاد سے اگر محبت تھی, تب کہیں جا کر اجر رسالت ادا ہوگا. ایک درود پڑھیں گے. بجل فرجم. اور عزیزان گرامی کہ آپ دیکھیں کہ جب فدق عطا کیا گیا بی بی کو خیبر کے بعد, جب باغ فدق ملا تو اس کے پہلے یہ آیت آئی قرآن مجید میں, وَأَتِيذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ, ہر قربہ کا جو حق ہے وہ انہیں ادا کر دیجئے, آپ کے قرابت داروں کا جو حق ہے وہ انہیں ادا کر دیجئے. عزیزان گرامی اب تک جو مال غنیمت ملتا رہا مسلمانوں میں تقسیم ہوتا رہا, کبھی بھی رسول نے نہ اپنی بیٹی, نہ اپنے داماد, نہ اپنے نواسوں کو کچھ بھی دیا, کچھ بھی. اور عزیزان گرامی اب جب خیبر کے بعد یہ ذاتی تحفہ وہاں کے رہنے والوں نے لا کر دیا, تو یہ کون ہیں کہ جناب فدق تھے نوح نبی کے پوتے, اور یہ ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا باغ تھا. تو عزیزان گرامی انبیاء کی میراث تو ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہے, ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جب فدق دینے کی باری آئی تو اللہ نے پہچنوا کر کہا کہ اپنے قرابت داروں کو فدق دے دیجئے, اپنی بیٹی کو فدق دے دیجئے, فاطمہ کو فدق دے دیجئے. تو تب سمجھ میں آ گیا کہ قربا کون ہے. اب اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے, اب اگر کوئی نہ پہچاننا چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان مجالس سے انہیں ایک اور موقع دے سکتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ دیکھو آج بھی سب سے آسان طریقہ اجر رسالت کا اگر ادا کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو در حسین پر آ جاؤ, اس فرش پر آ جاؤ اور ماتم میں شریک ہو جاؤ. ایک درود پڑھیں مل کر.
वअज्जिल फ़रजहुम कनीज़ान सैयदा। जब भी हम ये दुरूद भेजते हैं और कभी भी जब हम रसूल का नाम लेते हैं और उसके बाद जब हम उनकी आल पर दुरूद भेजते हैं अज़ीज़ान ग्रामी, अगर कभी किसी ने उनके सामने आल को हटा कर दुरूद भेजा, जी ये इतना पुराना हरबा है, ये तब से चला आ रहा है, तो हमेशा कहते थे कि मुझ पे दुमकटी दुरूद मत भेजो, मेरी आल को दुरूद में भी मुझसे अलग मत करो। तो अज़ीज़ान ग्रामी, फिर ईमान कैसे मुसल्लम है मुसलमान का कि अगर वो आले मोहम्मद का हुब अपने दिल में ना रखे। चले, बड़ी बड़ी ये फ़िक्र की बातें हैं, मज़हब की बातें, अगर हम इनको भी हटा दें, मुझे कोई सिर्फ़ इतना बता दे कि ये जुल्म कहाँ रवा है और ये सब्र कहाँ नज़र आता है कि एक 6 महीने का बच्चा हो, जो 3 दिन का प्यासा हो, कि जो भूख और प्यास से जाबलब हो, उसके लिए ज़रा सा पानी तलब किया जाए और जवाब में मुसलमान तीर चलाए, तीर चलाए। अज़ीज़ान ग्रामी, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। यही अजर दिया है मुसलमानों ने, यही अजर रिसालत अदा किया है मुसलमानों ने। 12 हर नस्ल में अली और फ़ातिमा की औलाद के साथ यही किया गया, इन्हें रुला रुला कर मारा गया है। अज़ीज़ान ग्रामी, मेरा मौला हुसैन कहता है कि मैं वो हूँ कि जिसे रुला रुला कर मारा गया है। आप जो इस फर्श अज़ा पर आते हैं, आप जो ये आंसू बहाते हैं, आप जानते हैं आप किसको लब्बैक कहते हुए आते हैं? आप मेरे मौला की उस हल में नासरन यंसुरना की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए आते हैं। मौला ने आपको तब याद किया ना। मेरे मौला कहते हैं कि काश तुम देखते कि मैंने अपने छोटे से तिफ़्ल के लिए, अपने बच्चे के लिए किस तरह पानी तलब किया और कैसे वो जफ़ा का पैका आकर उसे नहर कर गया। आपके गिरिया की सदा बुलंद हुई, मजलिस अज़ा कामयाब हुई इंशाअल्लाह। लेकिन चूँकि मुझे मसाइब पढ़ने हैं, मैं कोशिश ये करूँगी कि जितना हौसला रख सकूँ रखूँ। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, आज हम उनका पुरसा देने के लिए आए हैं कि जो करबला के सबसे अजीम शहीदों में से एक है, जो जितनी देर जिंदा रहा उसने उतनी प्यास बर्दाश्त की। अब तसव्वुर करें कि असगर कितना प्यासा है। जिसकी शहादत मेरे मौला की जितने नज़दीक वक्त में हुई वो उतना अजीम शहीद है। अब तसव्वुर करें कि ये कितना बड़ा शहीद है। अरे हर कोई एक घोड़े पर सवार होकर रन में गया। अली असगर को ये शरफ नसीब है कि वो इमाम के हाथों पर रन में गए। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, जब मेरे मौला ने हलमिन की सदा बुलंद की ना, जब मेरे मौला ने कहा हलमिन या नासिरन यंसुरना, एक मर्तबा खेमे से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। हाय मेरा मौला तेज़ी से खेमे की तरफ बढ़ा। बेचारगी है मेरे मौला की, मज़लूमियत है। मेरा मौला कहता है रोने का क्या सबब है? अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, अभी तो हुसैन ज़िंदा है। अरे बहनें कहती हैं कि भैया आपकी आवाज़ सुनकर अली असगर ने ख़ुद को झूले से गिरा दिया है। ये वाकई हैरत की बात है ना कि एक बच्चा जिसको 4 दिनों से ना दूध नसीब है ना पानी, जो 2 रातों से मुसलसल गश में पड़ा है, उसने ख़ुद को झूले से कैसे गिरा दिया। अरे एक मर्तबा हुसैन ने अपने नन्हे से लाल को अपनी बाहों में लिया। अरे हाथ पर लेकर माँ की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं रबाब रबाब, अगर इजाज़त दो ना तो मैं ले जाकर तुम्हारे लाल को पानी पिला लाऊं। मैं तुम्हारे लाल को पानी पिला लाऊं। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, एक मर्तबा जनाब रबाब ने, भाई माशाल्लाह मेरे सामने माओ का मजमा है ना। जब आपका बेटा किसी अहम जगह में जाए, जब आपका बच्चा किसी अहम जगह में जाए, आप चाहते हैं उसका लिबास दुरुस्त हो। अरे माँ ने जल्दी से एक कुर्ता पहनाया, एक उजला सा कुर्ता नन्हे से जिस्म पर पहनाया, एक छोटा सा अमामा सब सर पे बांध दिया और एक मर्तबा मेरे मौला के हवाले करके कहती हैं कि आका लीजिए, मैंने इस नन्हे अली को आपको सौंपा। अरे एक मर्तबा मेरा मौला चला। फितरत है, फितरत ये मोहब्बत है बाप की। जैसे ही खेमे के बाहर आए हुसैन, कहाँ वो रबाब का नन्हा
سا پھول، کہاں وہ عاشور کی دھوپ، وہ ریگ کی گرم ہوا۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا نے فوراً ابا کے دامن سے ڈھانک دیا اپنے ننھے سے بچے کو۔ اب جو میرا مولا آگے چلتا ہے، اشکیا دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں اب قرآن سے فیصلہ کریں گے حسین، اب حسین قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب میرے مولا نے آ کر ایک مرتبہ اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا، لوگوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جس کی مٹھیاں بند ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اسے اپنے ہاتھ پر بلند کیا۔ ارے میرا مولا کہتا ہے دیکھو یہ میرا 6 ماہ پسر ہے، 4 دنوں سے اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، یہ حد سے سوا پیاسا ہے۔ کیا تم میں کوئی بھی صاحب اولاد ایسا نہیں جو اسے ذرا سا پانی پلا دے؟ افسوس افسوس کے کفر پہ آئیے ہدایت کام نہ کر سکی۔ ایک مرتبہ جب کوئی جواب نہ آیا، میرے مولا نے ان کے نجس ذہنوں کو پڑھا۔ ارے حسین، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے خود پانی پی لوں گا تو لو میں اسے اس گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں۔ میں نہیں جانتی میرے مولا نے کس عزم اور صبر سے اپنے اس ننھے سے پھول کو اس گرم ریگ پر لٹا دیا۔ پھر میرا مولا چند قدم پیچھے ہٹ کر کہتا ہے کہ اب چاہو تو اس کی حاجت روائی کر دو، یہ بچہ بہت پیاسا ہے۔ ہائے جب کوئی جواب نہ ہے نا، ارے بڑھ کر میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے لال کو آغوش میں اٹھا کر میرا مولا کہتا ہے میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان پر حجت تمام کرو۔ ارے علی اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر جو پھیری، فوج اشقیا میں تلا تم آ گیا۔ القریب تھا کہ انقلاب ہو جاتا کہ پسر سعد ملعون، خدا لعنت کرے اس پر۔ ایک مرتبہ ہرملہ ملعون سے کہتا ہے خدا دشمنان شبیر پہ لعنت کرے۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ ایک مرتبہ 3 بھال کا ایک طویل تیر کمان میں جوڑا گیا، سے شعبہ تیر ہے، 3 نوکوں والا ہے۔ ارے جنگلی وحشی بدمست ہاتھی کی گردن توڑنے والا تیر، کہاں وہ ننھا سا گلا۔ ایک مرتبہ وہ تیر چلا، ارے ننھے سے علی اصغر نے دیکھا تیر میرے بابا کی طرف آ رہا ہے، ہمک کر اپنی گردن پر روکا۔ ارے تیر نے اصغر کو کان تک نہر کیا، امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ ارے بچہ بازو پر جو جھولا، منہ سے خون جو اگلا، مولا نے فوراً اپنے ہاتھ میں ارے دہن کا خون لیا۔ میرا مولا کبھی فلک کو دیکھتا ہے، کبھی زمین کو دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ خون ناحق فلک کی طرف پھینکے۔ آسمان سے آواز آئی آقا ایسا نہ کیجیے گا، کبھی باران رحمت اور نہیں برسیں گے، چاہتے ہیں زمین پر پھینک دے کہا آقا، پھر میرے دامن میں کبھی اناج نہیں اگے گا۔ ایک مرتبہ میرے مظلوم مولا نے ارے اپنے لال کے اس پاک خون سے اپنے چہرے پر وضو کیا، چہرے پر خون کو مل کر حسین کہتے ہیں بس اپنے نانا کے سامنے میں روزے محشر ایسے ہی جاؤں گا۔ جزاکم ربکم، بس 2 جملے عزیزان گرامی، وہ میرا صابر مولا جو ہر کسی کا لاشا خیمہ گاہ تک لے آیا، ارے نہ جانے کیوں اس ننھے سے لاشے کو لانے میں 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا۔ ارے ایک مرتبہ جب داخل ہوا، سکینہ دوڑ کر آئی، کہتی ہے بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے۔ ارے حسین نے جواب میں صرف ابا کا دامن جو ہٹایا، ایک کوہرام مچ گیا خیمے میں۔ ارے ماں سے ودا کروا کر حسین نہ جانے کس دل سے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی قبر کھودنے کو بیٹھے۔ ارے ذوالفقار
الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی مجلس عزا کو اپنی